اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر پروگرام ہارٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ پھر حسب روایت موجود ہیں عبدالحلیم خان صاحب، جو سابقہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں گوجرانوالہ ڈویژن کے اور سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں۔ ان کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان اور بھارت کا جو پچھلے دنوں سے ایک محاذ پر کشیدگی جاری ہے، اور اس کے جو اس وقت تک جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے ایک بار پھر جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ عبدالحلیم خان صاحب، کیسے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، آج وہی بات رات کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو ساکھدار کو بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہی میں ایک وفود یورپ اور دیگر ممالک میں بھیجنے کا، جو آپ نے پہلے پروگرام میں سے آپ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر، سفارتی محاذ پر بھی اس جگہ پر کام کرنا چاہیے، اور چین کے دورے پہ وزیر خارجہ ساکھدار صاحب ان کے ساتھ رکا جا رہے ہیں کہ آپ کی وہ بات کو آخرکار حکومت نے بھی دیکھا، اور جب انڈیا سفارتی سطح پہ کوششیں شروع کی ہے پاکستان کو، جب دوسری جگہ پہ مار کھائی ہے جنگ میں اور دوسرے محاذ پر، تو آپ سفارتی سطح پر پاکستان نے ان کو مار دینے کے لیے آپ کی تجویز پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بالکل، یہ ہم نے غالباً جو پہلا ویزا تھا ابھی شروع ہوا تھا یہ بات، ابھی جنگ کی ٹینشن چل رہی تھی، جی جی اور پاکستان کا جواب ابھی باقی تھا۔ جی ایسے ہی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس وقت ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، اور اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اور پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں، اور ایسے وفود جو ہے پورے دنیا میں بھیجنے چاہیے جو انڈیا کے دہشت گردانہ اقدامات کو بے نقاب کرے، اور انہیں بتائے کہ یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں تھا، دراصل ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک ایکٹ تھا، جو جو ان کا ایک ہندوازم کا ایک نعرہ ہے مودی کا، اس کو تقویت دینے کے لیے، تاکہ باہر کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی جائے۔ اور آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ یہ ہتھیار جو ہے مسلمانوں کے خلاف یا کرسچن کے خلاف یا چھوٹوں کے خلاف استعمال کر کے مودی نے نہ صرف گجرات میں کامیابی حاصل کی، اس کے بعد وہ سینٹرل لیول تک چلا گیا۔ تو ظاہر ہے اس میں بہت سے فیکٹر دیگر بھی تھے جنہوں نے مودی کو پروموٹ کیا، چاہے وہ سوشل میڈیا تھا، مس گائیڈڈ یوتھ تھی، یہ ساری چیزیں۔ ان چیزوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ایسے وفد کی ضرورت تھی جو دنیا کو اس کی زبان میں بتا سکے کہ انڈیا کیا ہے ایکچولی۔ یہ جو بنارسی ٹھگ بن کے یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ غلط طور پہ ہوئی ہیں، اس سے معصوم شہریوں کی جانیں گئی ہیں، بچوں کی جانیں گئی ہیں، اور شاید مودی کو یہ علم نہیں ہے کہ اب پاکستان نہ 71 والا پاکستان ہے، نہ 65 والا پاکستان ہے، نہ کارگل والا پاکستان ہے۔ اب پاکستان 2025 والا پاکستان ہے، اور پاکستان ایک ایسی قوت ہے جس کو انڈر ایسٹیمیٹ دنیا کی بڑی قوتیں بھی نہیں کرتی۔ اچھا سر، مارکا ہوا 10 تاریخ کی صبح، اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس ملک قوم کے نصیب میں لکھی۔ افواج پاکستان نے اور پاکستان کی فضائیہ نے، پاک فضائیہ نے جو کارنامہ سا انجام دیا، پوری دنیا اس کی گن گا رہی ہے۔ ٹائم آف وائس آف امریکہ، BBC، جرمن اخبار اور تمام دنیا کے جو بڑے بڑے اخبار ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فتح جو ہے کو انہوں نے ثبوت کے ساتھ پیش کیا، بھارت کی وہ بے نقاب کو اتار کے پھینک دیا۔ کیا کہیں گے اتنی بڑی کامیابی، اور اب یورپ اور دیگر ممالک کو ایک پیغام دے دیا گیا؟ دیکھیں، جب ہم پہلے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مکمل پروفیشنل فوج ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتی ہے، وہ جنگی اصولوں کو بھی سمجھتی ہے، وہ قطعی طور پہ ایسی جگہوں کو نشانہ نہیں بنائیں گی جہاں معصوم سویلین ٹارگٹ بنے۔ یہ
اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ انہیں شاید لگے گی، دیر ہوگی، لیکن وہ ان جگہوں کو ٹارگٹ کرے گی جہاں سے یہ آپریشن، جسے وہ سندور کہتے تھے اور ان کی وہ آتما روڑ گیا، اس آپریشن سندور کہ ان اسپاٹس پہ پاکستان کی فضائیہ نے، پاکستان کی دیگر جتنی بھی فورسز نے حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، اور دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں، ہم لڑتے ہیں تو صرف لڑنے والوں کی، فوج کے ساتھ لڑتی ہے، یعنی اور ہم پاکستان نے سیولین آبادی کسی مطلوب شہری کی جان نہیں لی ہے۔ جو بھی ٹارگٹ کیا وہ پروفیشنل اور ان کی بیسمنٹ جو ان کے ٹارگٹ تھے 5 ان کو کیا 32 ٹارگٹ تھے، 32 لوکیشن تھی، اور 32 کی 32 لوکیشنیں پاکستان نے تباہ کی ہیں، اور یہ 32 لوکیشنیں جو تباہ کی ہیں پاکستان نے اناؤنس کی ہیں، جبکہ آج تک بھی بھارت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پاکستان جھوٹ بول رہا ہے، اور آج تک ان کے لاسز جو ہے ود ان دا کنٹری وہ ڈکلیئر نہیں کر رہی ہے، تو نیگوسیشنز ہوں گی کیونکہ سیز فائر ہو گیا ہے، اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ جتنی بھی ایئر بیسز تباہ ہوئی ہیں، ملیا میٹ ہوئی ہیں، ان میں طیارے بھی تھے، ان کا اسلحہ تھا، بارود تھا، وہ سب تباہ ہوا ہے، وہاں ان کی مین پاور فوجی بھی تھے، وہ بھی مرے ہیں، وصل جہنم ہوئے ہیں، اور وہ کیلکولیشن اگر انہوں نے بندے کو پتروں کا رول ادا کیا اور اپنی قوم کو بھی سچ بتایا کہ واقعتاً ہمارا اتنا لاس ہوا ہے، تو وہ اسی تناظر میں آپ دیکھیں مودی صاحب نے جب آ کے تقریر کی، قوم سے خطاب کیا، غائب رہے، پھر آف کلر نظر آئے، پھر پاکستان پہ پھر ایک دفعہ من گڑ سے ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ یعنی پاکستان نے ہر محاذ پہ، اور اس کو وائس آف ٹائم آف امریکہ اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے ثبوت کے ساتھ، پاکستان نے ثبوت دیے کہ یہ ٹارگٹ ہم نے کیے ہیں۔ ابھی تک بھارت کو ثبوت نہیں دے سکا کہ پاکستان کو فلاں نقصان ہوا ہے، اور 6 طیارے جو سامنے نظر آ رہے ہیں پاکستان نے اس کے ثبوت دیے ہیں، وزیر اعظم پاکستان نے، بلکہ ساتواں بھی بعد میں آیا ہے کہ جو سری نگر ایئرپورٹ پہ جو لینڈ کیا تھا وہاں پہ اٹیک ہوا، تو وہ بھی وہاں پہ اس کے ساتھ ہی وہ تباہ ہوا۔ پاکستان نے تو واضح طور پر بتایا ہاں جی بالکل ایسے انہوں نے کہ نور خان پہ ایئر بیس پہ اٹیک کیا ہے، انہوں نے نہیں بتایا، اور وہ بتا نہیں سکتے، لیکن اللہ کے کرم سے رحیم یار خان کے ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا، نیلم جیلم پروجیکٹ پہ انہوں نے کوشش کی، وہ بتاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی فوج جو ہے بالکل انکمپیٹنٹ ہے، پروفیشنل نہیں ہے، اور نہ وہ لڑ سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارا جرنیل جو ہے، جو حافظ قرآن ہے، اور وہ قرآن کی روح کے مطابق جو آپریشن کا نام ہے، جو قرآن کی آیت کی بیس ہے، ہمارے اس آپریشن میں قرآن کی آیت کی بیس ہے، اور اس قرآن کی آیت کی بیس کی وجہ سے ہمیں غائبانہ مدد ملی ہے، اور وہ غائبانہ مدد جو ہے انٹلیکچولی بھی ملی ہے، ٹیکنالوجیکلی بھی ملی ہے، اور ادروائز بھی ملی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابابیل تو نہیں بھیجے، لیکن شاید غائبانہ طور پہ وہاں ابابیل بھی تھے۔ 32 ٹارگٹس کو نشانہ بنانا، تباہ و برباد کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا کی قوتیں، خود گھمنڈی جو قوتیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ جو ہے انگلیاں وہ اپنے دانتوں میں لے لیے ہیں کہ بھئی پاکستان نے یہ کیا کر دیا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس ایریے کا ایون یعنی امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ جنوب مشرقی ایشیا میں بھارت جو ہے وہ اس علاقے کا تھانے دار ہے، وہ جسے چاہے چھتر مار دے، وہ جسے چاہے جو مرضی کر دے۔ لیکن جو یہ قرارہ جواب پاکستان نے دیا ہے، تو دنیا کی قوتیں یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہیں کہ نہیں، قوت والا تو پاکستان ہے، لہذا قوت والے کے ساتھ دوستی ہر کوئی کرنا پسند کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اب سفارتی محاذ میں جب بلاول بھٹو اور پورے وفود نکلے ہیں، ماہر جو فارن افیئرس پہ ماہر ٹیم ہے،
جلیل عباس جلانی ہیں، رضا ربانی، جو ہنا ربانی کھال رہے ہیں، ہاں جی، اس کے علاوہ شیری رحمان ہیں، اور ہمارے جو بالکل صدق ملک ہیں. یہ لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہیں. ایون خرم دستگیر انہوں نے بھی دور وزیر خارجہ تھوڑا کام کیا. ان کا کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس اور ایکسپوریئر تو ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی، ہاں جی، پاکستان کی جو یہ وفد ہیں یہ انتہائی انٹلیکچوئل لیول پہ بڑی اسٹرانگ ایک ایکسپیڈیشن ہوگی پاکستان کی جانب سے. ایک ایسی مہم ہوگی کہ دنیا انشاءاللہ قائل ہوگی، اور دنیا کا رخ جو پاکستان کی جانب مڑے گا، اور دنیا کہے گی کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تاکہ جنگ کی صورتحال نہ پیدا ہو. کیونکہ پاکستان کو اگر غصہ آ گیا تو پھر دیکھیے گا کہ یہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح انہیں بھی مسئلہ جا سکتا ہے. اچھا آپ سر، میں نے بھی جو فیل کیا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پچھلے 10-12 دن سے پورے ملک کے اندر جشن کا 10 تاریخ سے آج تک 18 تاریخ 8 دن ہو گئے ہیں. ان 8 دنوں میں ملک کی فضائی بدل گئی ہے. پاک فوج کے ساتھ محبت کا اظہار، حکومت کے جو مسائل تھے وہ کافی تعداد عوامی سطح پہ حل ہوتے نظر آئے ہیں. عوام کے اندر جو ایک حکومت کے خلاف بات کی یا پاک افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہ تمام دم توڑ گیا. سوشل میڈیا پہ پاک فوج کی ریلیاں گجرانوالہ پورے پاکستان میں، اور حکومت پاکستان سرکاری سطح پہ جو یوم تشکر اور مارکہ حق کے نام پہ جو مختلف تقریبات منعقد ہو رہی ہیں. آرمی چیف اور کل ایک طلباء اور اساتذہ کے جو ٹیچروں کے درمیان ایک ڈی جی ISBR نے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ جو کہتے تھے کہ فوج اپنا کام نہیں کرتی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کام کرتے ہیں. بچوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی کرتی ہے. اور پورے انہوں نے یہ دیکھیں جی سر جی، بات یہ ہے کہ فوج کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے، فوج کانسٹیٹیوشنلی ان کا چیف کمانڈر جو ہیں وہ صدر ہے، یا 73 کا آئین کی پہلے جو فارم ہے اس میں پرائم منسٹر تھے. اب پرائم منسٹر بینگ اے چیف کمانڈر یا صدر بینگ اے چیف کمانڈر ایکٹ نہ کرے تو فوج کیا کرے گی؟ اگر ایک چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اسمبلی کے فلور پہ کہہ دے کہ میں کیا جی ادھر حملہ کر دوں، بابا غیرت کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس نے اگر ہمارے یہاں ایک بم گرایا تھا، ہم نے ایک جہاز گرایا تھا، ہمیں چاہیے تھا کہ جہاں ہاں جی، ہمیں چاہیے تھا اس وقت کہ ہم ان تمام ایئر بیسز کو تباہ کرتے، ان تمام پوسٹوں کو تباہ کرتے جہاں سے وہ جہاز اڑے ہیں. یہ تھا دس از دا رائٹ ڈیسیژن، دس از دا رائٹ ڈیسیژن. یہ اس وقت کرنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت ڈیسیژن کرنے والے لوگ جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا اس قابل ہی نہیں تھے. وہ اس قابل نہیں تھے. بھائی آج تو ہمارے چیف نے نہیں کہا نا کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. بھائی ڈیزل ہے، یہ قوم اپنے پیٹرول پمپ خالی کر کے ٹینکوں میں بھر دے گی. یہ فوج کی جو موبلٹیز ہیں ان کے لیے کرے گی. ہاں جی، لیکن بات یہ ہے اس وقت بھی سر ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے. سر میرا نے کبھی مایوس نہیں کیا. میں کہتا ہوں، میرا کہنا سر یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ایک غیرت مندانہ سٹینڈ لیا جاتا، یہ 24 گھنٹے میں جو پائلٹ کو واپس کرنے کی سٹوری ہے یہ بھی میڈیا پہ مختلف انداز میں چل رہی ہے کہ بلکہ مودی نے جب پائلٹ واپس گیا تو وہاں جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دھمکی دی تھی کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ پائلٹ واپس کر لو ورنہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا. یہ باتیں اس نے کی تھی اور ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں غیرت کی کمی تھی. ٹھیک ہو گیا سر. یہی جو صورتحال آپ نے بتائی ہے جو اس وقت ملک کی بنی ہے، پھر وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر صاحب نے اور ڈی جی ISBR نے
تمام پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا، تمام سیاسی پارٹیوں کا، نوجوانوں کا، سوشل ورکر کا، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے یا عام ملک قوم میں ملکی سطح پہ دہلیوں میں تقریبات میں افواج پاکستان پوری قوم کے ساتھ کھڑی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ کیسا جسٹر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، جنہوں نے بھی بہت بھرپور رول ادا کیا، ٹویٹر کھول دیا گیا، بڑی ٹرینڈ بنا پوری دنیا کے اندر، سوشل میڈیا پہ بھارت کو ابرنا شکست دی ہمارے نوجوانوں نے۔ بس دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے، صبح کا بھولیا شام میں گھر آئے تو بھولیا نہیں کہ واہ، پی ٹی آئی نے جب یہ پاک بھارت ٹینشن کا آغاز ہوا تو ان کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے وہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، انڈیا کو تقویت دی جا رہی تھی اور انڈیا کو ایک دیو ہکل اور انتہائی طاقتور جو ہے نا فورس قرار دیا جا رہا تھا۔ وجہ کی تھی ہمیں سمجھ ہے یار ہاں کہ یہ وہی مت تھا، وہی جذبہ تھا جو اسمبلی میں ہم نے سنا تھا، ان کے لیڈر کے منہ سے سنا، کیا میں جنگ کر دوں، کیا میں یہ کر دوں، وہی جذبہ تھا، وہی باتیں تھی جس کے ذریعے وہ کہتا تھا اس وقت کا آرمی چیف کہ میرے تو ٹینکوں میں ڈیزل نہیں، ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں۔ بابا جی ایسی باتیں تو نہیں کرتے، جب جنگ ہو تو پھر جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو داؤ پہ لگانا ہے، ہم نے اپنے دشمن کو جواب دینا ہے، لیکن ہم نے اس وقت نہیں دیا۔ اب یہ سچویشن جب انہوں نے دیکھی کہ پاکستان نے بڑا کرارا جواب دے دیا ہے، پاکستان کے ان کے دوست کے 32 لوکیشنز اور ایئر بیسز کا معاملہ بھی ریمیٹ کر دیا ہے، اور بھارت کو یہ بھی یقین دلا دیا ہے کہ تم چاہے بی ایل اے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان کے اندر تو فنڈنگ کرتے ہو، اس لیے تو یہاں پہ پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کرے، یہاں انویسٹمنٹ نہ آئے، یہاں پہ کام نہ ہو، روزگار نہ ہو، لوگ بے چین ہوں، لوگ ملک کے خلاف بات کریں، لوگ فوج کے خلاف بات کریں، یہ بنیادی انٹینشن تھی۔ لیکن یہ انٹینشن جو ہے اس وقت بدلی جب پاکستان کی فضائی اور پاکستان کی افواج نے ان کے دانت کھٹے کیے۔ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیوں نے اور عوام نے جو رول ادا کیا اس صورتحال میں بہتر ہے، بالکل بہتر ہے، بالکل بہتر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو اوائل میں کردار ادا کیا میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، بعد میں لیکن جو بعد میں انہوں نے کیا ہم اسے سراہتے پسند کر، لیکن اسی پہ رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ مستقبل میں اسی پہ قائم و دائم رہے، فائدہ ہوگا سیاسی فائدہ۔ اگر انہوں نے کہا نا کہ ہم نے اربوں ڈالر جو فنڈنگ تھی ان کے اقبانی کا پروجیکٹ ہے نا بہت بڑا، اس پروجیکٹ کے لیے کروڑوں ڈالر بلکہ اربوں ڈالر آتے تھے اسرائیل اور بھارت سے، ان کی فکر انہیں لگ گئی تو چپ ہو جائیں گے، وہ تو چپ رہیں گے۔ اچھا سر، یہ ایک اگلا جو پروسیجر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے یہ مارکا جو مارا، ترکی پاکستان کی فرنٹ لائن پہ آ کے کھڑا ہو گیا، عرب ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سعودی عرب نے بڑا رول ادا کیا سیز فائر میں، قطر نے کیا، یو اے نے کیا، ترکی نے کیا، اسی طرح چین نے بڑا اہم رول ادا کیا، ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، آذربائیجان سامنے آ گیا۔ اب دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے بھی آوازیں آئیں، پاکستان کی جیت کو سیلیبریشن کیا گیا، اور ترکی نے جو صدر ہے اردوغان صاحب، انہوں نے ٹویٹ کے اندر ایک بھائی کے حوالے سے بھائی سے محبت کا اظہار کیا، یعنی کہ ماحول بدل گیا۔ پھر جو ٹرمپ صاحب کا دورہ خلیج ممالک، پھر باغ دراں آ کے انہوں نے سعودی عرب میں جو تقریر کی کہ میں نے وہ سیز فائر کروایا، یو اے میں آ کے کروایا، پھر پاکستان کو کہا کہ میں اگنور نہیں کر سکتا، پاکستان کے لوگوں کی تعریف کی۔ یہ تمام چیزیں بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی، ابھی تک ان کا میڈیا، ان کی اپوزیشن جماعتیں مودی پر اس وقت سوال و جواب پوچھ رہی ہے ان سے، اس تمام صورتحال کے ناکامی کی وجوہات، اور ان کی یہ تمام جو تھنک ٹینک تھے یا پلانر تھے ان سے سوال پوچھ رہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ اس تمام منظر کو؟ میں سر بات یہ ہے، ایک ہاں جی بات کرنے کو
بات یہ ہے کہ امریکہ بہادر نے، میں نے ایک پہلے جو پروگرام تھا اس میں کہا تھا کہ یہ سیز فائر اگر سنجیدگی کے ساتھ ہونا تھا تو پہلے ہی کر لیا جاتا، ایسے ہی کیونکہ پاکستان تو ڈے فرسٹ سے کہتا ہے کہ بھائی اس پہ ایک انٹرنیشنل کمیشن بنا لو جو یہ چیزیں دیکھ لے کہ واقعی پاکستان جو پہلگام کا واقعہ ہے اس میں غیر ملکیوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان کو کوئی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ انوالومنٹ اس پہ انہوں نے کوئی کان نہیں دھرے انٹرنیشنل کمیونٹی نے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک بڑی طاقت ہے ایسے ہی وہ چپ رہے ہیں، کہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ تماشا ہی دیکھتے رہے ہیں۔ پاکستان نے جب کرارا جواب دیا ہے اور پاکستان نے اپنی ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل برتری بھی ثابت کی ہے، اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی انہوں نے برتر جو ہے وہ ثابت کیا ہے، بہترین ثابت کیا ہے، تو پھر ان کے ہوش ٹکانے لگے ہیں، اب وہ قریب آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ قریب آ رہے ہیں، اس چیز کا ہائی ٹائم میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت اگر وہ اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھائے اور وہ تمام ممالک، دیکھیں آپ سیریا دیکھ رہے ہیں، آپ لیبیا دیکھ رہے ہیں، آپ جناب عراق دیکھ رہے ہیں، ایران دیکھ رہے ہیں، شام دیکھ رہے ہیں، اور پورا خلیج دیکھ رہے ہیں، افریقی عرب ایریا دیکھ رہے ہیں، تو وہاں انریسٹ کی ایک سچویشن موجود ہے۔ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت چونکہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان از اے پاور، تو لہٰذا ان دوستوں کو کانٹیکٹ کرنا، ان کو ملانا، ان کو بٹھانا، ان کو ایک بار پھر جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پوری اسلامک ورلڈ کو ہی نہیں بلکہ پوری تھرڈ ورلڈ کو اپنی لیڈرشپ کے نیچے لے آئے تھے، اور اس وقت وہ ہائی ٹائم موجود ہے کہ آپ سمجھیں، آپ یہ چیز سمجھیں کہ چائنا آپ کا دوست ہے، اور چائنا یہ چاہے گا کہ آپ ایسی راہ ہموار کریں جس سے امریکہ اور دیگر جو قوتیں ہیں ان کے ان علاقوں میں سیاسی اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے، تاکہ ان علاقوں میں امن برپا ہو، یہ آپس میں متحارب نہ ہوں، یہ آپس میں لڑائیاں نہ کریں، تاکہ اسرائیل کے ایشو کو چاہے پیسفلی یا ادروائز سیٹل کروایا جا سکے، کشمیر کا ایشو پیسفلی یا ادروائز سیٹل کروایا جا سکے۔ دیکھیں یہ لوگوں کو باور کروانے کی ضرورت ہے، دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر یہ جنگ نہ رکتی نا سر، تو جو ایک ٹیکنیکل یا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایٹم کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں نا، اگر ایٹم چل جاتا نا تو اتنی ہیٹ ہونی تھی تو 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ کی بات میں کروڑوں کی موت ہونی تھی، اور اس میں سے جو دھواں ڈیولپ ہونا تھا نا، اس دھوئے نے صرف سب کانٹیننٹ کو نہیں پورے ایشیا کو لپیٹ میں لینا تھا، اور شاید ایک مسلسل شدید ترین بارش کی وجہ نے بھی وہ دھواں جو نا وہ ڈیزالو نہیں ہونا تھا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ماحولیاتی اثرات مرتب ہونے تھے۔ پوری دنیا میں پہلے ہی ماحولیاتی معاملات بڑے گڑبڑ ہیں، مزید ہونے تھے، گلیشیئر پگھلنے تھے، دنیا میں سیلاب آنے تھے، حالات مزید خراب ہونے تھے۔ یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، سائنٹیفک ڈیٹا ہے جو کہتا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنا رول ادا کیا، بھارت کے پہلے جو بھارت انکار کر رہا ہے، ان کے فوج کے ترجمان سر جی بات یہ ہے، بھارت نے تو جو کہا سو کہا، امریکہ نے خود بھی تو محسوس کیا کہ جسے ہم جنوب مشرقی ایشیا کا تھانے دار بنا رہے ہیں وہ تھانے دار نہیں ہے، اور رنگروٹ بھی نہیں ہے، وہ رنگروٹ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ بھئی یہ تو اسے مار دیں گے، تو چائنا پھر برتری میں آ جائے گا، پاکستان برتری میں آ جائے گا، پاک چائنا دوستی اور مضبوط ہو جائے گی، اسے بچاؤ۔ یہ ایکچولی سیز فائر پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں تھا، یہ سیز فائر بھارت کو بچانے کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ پاکستان ایک پیسفل نیشن ہے، پاکستان جنگ نہیں چاہتی، بلکہ اسلام جو ہے وہ پیسفل مذہب ہے، وہ کبھی بھی اپنے دشمن کو
चुभने नहीं देता, जंग के लिए उकसाता नहीं है कभी भी। अच्छा, इस तमाम सूरत में अमेरिका ने भी तजारत के हवाले से बड़ी बातें की हैं। सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में कि जितने अच्छे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है उतनी तजारत नहीं है पाकिस्तान के साथ। इसी तरह अब रात को कल ईरान के सदर का टेलीफोनी रब्ता हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उनको दावत दी, उन्हें कबूल कर लिया, अगले वीक वो ईरान जा रहे हैं। इसी तरह दीगर ममालिक के साथ अब तजारत के हवाले से बात की जा सकती है। पाकिस्तानी जो असला है या दीगर टेक्निक है उनके हवाले से, फरोख्त के हवाले से पाकिस्तान के बात की हो सकती है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का देखें जी, मैं ये तमाम चीजें पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए। सरदार तार साहब, बात ये है, भारत के साथ जो भी टेक्नोलॉजी थी, जी जी एयर स्पेस डिफेंस सिस्टम उनका हो, फजाइया हो, व्हाट्सएप, सब नाकाम हुए। सही देखिए, हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। सही कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि दुनिया के मज़ीद जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स और वगैरह वगैरह भारत अंडर हैंड खरीद रहा है, और वो ममालिक जो जंग बंदी में, सीज़ फायर में शामिल रहे हैं, वो भारत के सौदेबाजी कर रहे हैं। सही और ऐसी अगर कोई कोशिश की जा रही है भारत को स्ट्रेंथन करने की, तो मतलब ये है कि भारत को फिर ये उकसाने की ज़रूरत, उकसाना है ना, कि लें भाई अब लड़ो, ये लो हमारे पास से सब कुछ। तो इस सारी चीज़ को भी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को बड़े विजिलेंटली देखना होगा। चाइना को इत्मीनान में लेके पूरे जनूब मशरक़ी एशिया में जितने भी ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, सब दीगर है, भूटान है, हाँ जी, श्रीलंका, इन सारों को इकट्ठा करके, बांग्लादेश बड़ा हम बोल रहा है, तो इनको इकट्ठा करके एक इस खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोई जॉइंट एफर्ट करने चाहिए। हाँ, ताकि देखें ये अपना जो किरदार है उसको अच्छे तरीके से इस सारी सिचुएशन में ये असले के जो ताजर है इंटरनेशनल, उनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो भारत को टेक्नोलॉजी के नाम पे लूटे। हमें भारतीय अवाम को भी ये कहना चाहिए कि आपको ठीक है शिकस्त हुई है, अब अपनी गवर्नमेंट पर नज़र रखें तो जंग के जुनून में असला और दीगर टेक्नोलॉजी खरीद में, ब्लैक मार्केट में खरीद के फिर कोई जंग का माहौल ना पैदा। इंडिया में सियासी तब्दीली की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वहाँ एक लिबरल, पीसफुल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप की ज़रूरत है, ताकि जो इस खित्ते के मसाइल हैं, गुर्बत है, जहालत है। देखिए, इंडिया में आज भी 1 अरब से ज़्यादा लोगों के घरों में लैट्रिन नहीं है। यानी वो घरों बाहर जाके वो पत्थर की जिंदगी गुजार रहे हैं। तमाम चीजों से छुटकारा, अमन और इस इलाके की तजारत और अमन और आपस के बायलैटरल कश्मीर का जो इश्यूज हैं, बिल्कुल सारा ये किया जा सकता है। साहब साहब, एक बहुत बड़ी मिसाल में आप इस खित्ते की आपको देता हूँ कि जब बंटवारा हुआ तो जूनागढ़ और हैदराबाद तो हमारे हिस्से में आए थे ना, लेकिन जूनागढ़ और भारत हैदराबाद में फौज कशी की गई और वहाँ पे कब्जा किया गया, क्योंकि हमारा उनके साथ डायरेक्टली ज़मीनी कोई बॉर्डर नहीं था, राब्ता नहीं था, हम वहाँ बेबस थे। कश्मीर के साथ था, कश्मीर भी उन्होंने कर लिया। अब हैदराबाद और जूनागढ़ में उन्होंने 100 कार्ड एक रेफरेंडम करवा दिया, क्योंकि वहाँ हिंदूवादी अक्सरियत में थी, तो उन्होंने रेफरेंडम करवाया, जैसा कराया तैसा करवाया। रेफरेंडम में भारत के साथ एनेक्सेशन जो है उन्होंने डिक्लेयर हो गई। पाकिस्तान ने कोई इतराज़ तो नहीं किया ना, तो इंडिया को चाहिए था ना कि फिर कश्मीर में भी वो रेफरेंडम करवा सकते, वहाँ नहीं करवाया, बल्कि वो वहाँ रेफरेंडम नहीं करवाया, यूएनओ में चले गए। ये बदनीति थी उनकी। आखिर पे अमेरिका की जो सालसी की कोशिश है डिनर पे दोनों पार्टियों को इकट्ठा करने की, दोनों मुल्कों को, दोनों सरबराह को, फिर कश्मीर के इश्यू को पर बार बार कहना, ये भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत इसको देखिए सर जी, मैं बड़े इत्मीनान के साथ में ये बात आपसे कर रहा हूँ। 65 की जंग में ताशकंद के मुआहदे का आप समझते हैं,
ہم نے جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پہ ہاری تھی. جی ایسے ہی. دیکھیں لیڈرشپ جب ویژنری ہو, لیڈرشپ جب جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہو, اس کے سامنے ہسٹری ہو, اس کے سامنے انٹرنیشنل لا ہو, اس کے سامنے کوئی دنیا کا جغرافیہ ہو, کلچر ہو, تو پھر وہ مات نہیں کھاتی. ایسا نہ ہو کوئی ایک اور تاشکند بنے. یہ لیڈرشپ اپنے, میں کہتا ہوں بینگ اے پاکستانی, میں کہتا ہوں بینگ اے پیٹریوٹ پاکستانی, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسی بات ہونی چاہیے. وی آر ان فیور آف پیسفل ٹاک بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, لیکن کسی اور تاشکند معاہدے کی اگر جسارت ہوئی تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان حکمرانوں کو بھی ایسی تیسی پھیر دے. اس لیے یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. پاکستان کے عوام جو ہے اگر آج پوری فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو وہ یقین کریں کہ پاکستان کے عوام اپنے جان دے دیں گے, اپنا خون بہا دیں گے اس پاک دھرتی کے لیے, پاک فوج کے پیچھے کھڑے رہیں گے. لیکن کوئی تاشکند دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. انڈیا نے جہریت کی تھی اور انٹرنیشنل لا کے تحت ہم نے جہاں جہاں سے وہ دہشت گرد طیارے اٹھے تھے, جہاں جہاں سے وہ دہشت گرد پائلٹ اٹھ کے ہمارے سیویلین کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا, ہم نے انٹرنیشنل لا کو فالو کیا اور 32 کی 32 سائٹس کو مارا, ایک بھی سیویلین نہیں مارا. ہم نے قانون کے مطابق کام کیا ہے. یہ نہ ہو کہ ان ٹاکس میں کوئی ہماری قیادت دباؤ کا شکار ہو جائے, کیونکہ قیادت بات بہت سیاسی ہو جائے گی, یہ کسی اور بات میں کریں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ شاید کر پائیں گے, اور یہ اچھا جیسچر ہے, یہ اچھا جیسچر ہے. میں نے کہا تھا نا کہ وفد بنائیں. بلاول نے سب سے زیادہ اسٹرانگر وے میں اس جنگ کے حوالے سے, بھارتی پانی کی دہشت گردی کے حوالے سے پوری دنیا میں جو ڈنکا بجایا ہے نا, یہ انہوں نے نہیں بجایا. ان کے پاس وہ ویژن نہیں ہے, لیکن کیونکہ ووٹ ہے ان کے پاس, ضروری اکثریت ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن قوم کی بہتری کے لیے یہ وہ ڈیسیژن کریں جو جس پہ قوم خوش ہو. اگر پشمردگی آئی, اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آیا جو تاشکند وقت کا اسٹرائک ہے, تو پھر دیکھ لیجیے گا ان کا بھی بانس نہیں رہے گا اور نہ ہی ان کی بانسری ہم بچنے دیں گے. ناظرین, وقت کی قلت کے بیس پہ اب کچھ جو باتیں رہ گئی ہیں سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے, اس وقت کیا صورتحال ہے, اور امریکہ کا جو سعودی عرب خلیج ممالک کا جو دورہ ہے اس پہ کتنے بلین ڈالر کا جو معاہدے ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے, اور دیگر جو چند, اور آصم افتخار صاحب کا جو غیر ملکی یو کے برطانیہ کے نشریاتی ادارے کا انٹرویو, بے شمار جو باتیں ہیں جو وقت کی قلت کی بنا پر میں نہیں کر پایا. اگلے پروگرام میں ان سے اس حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئے گی. آئندہ بھی ہم اسی طرح کے موضوعات پاکستان اور انٹرنیشنل سطح پہ جو اہم صورتحال ہے اس کے اوپر عبدالعلیم خان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے, جو سابقہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں, ادبی سیاسی و ثقافتی شخصیت ہیں. ان سے ہمیشہ ملکی حالات اور انٹرنیشنل جو موجودہ معاملات ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.